نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا واذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فعارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء سے چار آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بات میں ابتدا میں کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جتنے ہوں گے جھوٹے لعین مردود ہوں گے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں، کائنات اللہ نہیں، مدر نیچر اللہ نہیں، پیدر نیچر اللہ نہیں، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ سب چیزوں کا خالق ہے. خالق کل شیء یا خالق کل من شیء، اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، پہلے بیان ہو چکا اس پہ. آج ہم رسولوں کی طرف جو وحی ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت مقدسہ نمبر 60 سے لے کر ہم نے 62 تک پڑھا ہے، بلکہ 3 آیات مقدسات ہیں، بلکہ 4 قولم بلیغا تک پڑھا ہے. 4 آیات مقدسات ہم نے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں،
وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر فرمایا نبی علیہ السلام سے پہلے کا، تو تمام کے تمام ماضی کے سیغے ہیں، نئے نبی کو نہیں پتا، سب ماضی کے سیغے استعمال فرمایا اللہ نے، کوئی ایک جگہ بھی مضارع کا نہیں، جیسے آگے آ بھی رہا ہے ان 5ویں آیت پاک جو پڑھی میں نہیں، وما ارسلنا من رسول، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو بھی، الا یطاع باذن اللہ، مگر کہ وہ اللہ کی اطاعت کا حکم کرے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، الا یطاع باذن اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، فرما برداری کا، اللہ تعالیٰ کی اپنا فرما برداری کا حکم کرے لوگوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اب یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ چلو یہاں ہم جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وحی کا ذکر ہو گیا۔ کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا طرف ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں، یزعمون انہم آمنوا، گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم، یزعمون بے شک وہ، آمنوا ایمان والے ہیں یا ایمان لائے ہیں اس چیز پر، گمان رکھتے ہیں یا دعویٰ رکھتے ہیں کہ بے شک ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یریدون ان یتحاکموا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا حاکم بنا لے، وقد امروا ان یکفروا، اور ضرور یہ کہ وہ اصل میں اس بات سے انکار کر رہے تھے، اوپر سے ایمان والے بنے ہوئے، جس طرح غلام قادیانی کے ماننے والے قادیانی سارے، مرزئی سارے اوپر سے مسلمان بنے ہوئے اور اندر سے قرآن پاک کی مخالفت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، اور نئے نبی گھڑ کے پیش کر رہے ہیں، اور جو چبل ہیں ان میں سب سے بڑا چبل یہ احمد عیسیٰ، جاہل، اجاڑ پڑھنا آتا نہیں، وہ بھی نبی بنا ہوا ہے، جاہل اجاڑ بھی نبی بنے ہوئے، جو قرآن پاک کو بدلنے کی کوشش کریں گے، قرآن پاک کی طرف آئیں گے نہیں۔ اللہ کہہ رہا نماز پڑھ، کہتا نہیں نماز کو اس کا کوئی وجود ہی کوئی نہیں، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جو شیطان ہے نا، وہ شیطان ایسے ہتھ کنڈے کرتا رہتا ہے، اور مدر نیچر کو خدا بنا دیا، مدر نیچر کو، وہ تو پیدر نیچر کی کہاں گئی؟ پیدر نیچر پہلے ہے، پہلے پیدر ہے بعد میں مدر ہے، میری بات سمجھیں، پہلے پیدر ہے بعد میں مدر ہے۔ اور قرآن پاک سورۃ نساء کا ابتدائی حصہ اپنا پڑھو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ پہلے پیدر ہے یا مدر ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو جس نے پیدا کیا تم کو، تخلیق کیا تم کو، من نفس واحدہ، صرف ایک جان سے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک جان کس کی تھی؟ آدم علیہ السلام کی، ایک جان سے پیدا فرمایا۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب سے ڈرو، اس رب کی ذات سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا تھا من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا، یعنی اما ہوا کو، ہماری ماں کو پیدا کر دیا۔ وخلق منها زوجها، اس جان سے، وہ جان کس کی تھی؟ آدم علیہ السلام کی۔ وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے اللہ نے، آدم علیہ السلام کی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کر دیا۔ زوجها، اس کی بیوی اس سے نکال دی، اس کا جوڑا نکال دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور پھیلائے اللہ نے، پھیلا دیے، بسا پھیلا دیے ان دونوں میں سے۔ آپ دونوں کا ذکر آ گیا، پہلے ایک کا، پہلے پیدر ہے، پیدر نیچر پہلے ہے، آمدیشہ کو کیا پتا، جیل اجاڈ وہ ہے، پہلے پیدر نیچر ہے۔ اللہ نے پہلے پیدر پیدا فرمایا، پیدر نیچر پہلے ہے، اور مدر نیچر حرام زادو، مدر نیچر پیدر کو کیوں بولتی ہو؟ پہلے پیدر نیچر ہے، پہلے پیدر نیچر ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا، پھر اللہ تعالی نے ان دونوں میں سے بہت سے آدمیوں کو پھیلا دیا، وَنِسَاءَ، اور عورتوں کو بھی پھیلا دیا، عورتوں کو بھی پیدا فرما دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وہی بات، اور اللہ سے ڈرو اس ذات سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، ڈرو اللہ سے، وہ جو تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم سوال کرتے ہو، تم پوچھتے ہو، تم مانگتے ہو، بِهِ، ساتھ اس کے، والارحام، اور رشتوں کا تعلق، رحموں کا تعلق، رحموں کا لحاظ رکھو، خیال کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا نگاہ بان اصل اللہ ہی تو ہے، ہمارے ماں باپ بھی نگاہ بان ہیں، لیکن اصل نگاہ بان کون ہے؟ اللہ۔ کیا ماں باپ فوت بھی ہو جائیں تب بھی جوان کر دیتا ہے بچوں کو، اور اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی ہزارہ مرد اور ہزارہ عورتیں جن کا ماں باپ دونوں اٹھ گئے، لیکن اللہ نے اسے سنبھالا، اللہ نے سنبھالا، اللہ نے انہیں پال پوس کے جوان کر دیا۔ اب کوئی بعد میں تکبر کر دے، تکبر میں پڑ جائے، وہ اللہ سے معافی مانگے کہ تکبر وہ نہیں کر رہا، تاکہ اس کے اندر جو شیطان ہے نا، شیطان وہ اس کو ورگ لگا رہا ہے۔ اپنی نیچر کو تو یاد کر کہ پہلی نیچر مدر نیچر ہے یا پیدر نیچر ہے؟ پیدر نیچر ہے، دوسری مدر نیچر ہے۔ اب جیسے نظام چلا ہے وہ بھی دیکھ لو، جیسے نظام چلتا ہے تو باپ پہلے ہوتا ہے، باپ سے وہی پانی ماں کے پاس جاتا ہے، اور ماں سے پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے باپ، باپ پہلے۔ اب باپ کو کوئی نہ گنے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے کہ ماں چونکہ کمزور ہوتی ہے، وہ کما نہیں سکتی، اس لیے اس کا خیال کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے۔ اور آج کل کی زیادہ تو نہیں، کچھ مائیں آج کماتی بھی ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا، باپ ہی کماتے تھے اور گھر کا کام عورتیں سنبھالتی تھیں۔ آج کل عورتیں بھی ماشاءاللہ ملازم ہوتی ہیں، لیکن یہ اس پہ اترانا یا تکبر کرنا غلط ہے۔
میں نے بات بتانا تھا کہ پہلے اللہ نے پدر بنایا، پہلے باپ بنایا، باپ کو تخلیق فرمایا، پھر اللہ نے اسی سے ماں کو تخلیق فرمایا، پھر ان دونوں سے مرد بھی پھیلتے گئے، عورتیں بھی پھیلتی گئیں۔ اللہ نے پھر مرد کا ذکر پہلے فرمایا، وَمِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، بہت سے آدمی نکالے، وَنِسَاء، اور عورتیں بھی۔ اب آپ کی سمجھ میں شاید بات آ گئی ہو کہ پدر نیچر جو ہے نا، وہ پدر نیچر وہ اچھے مدر پدر آزاد نہیں ہونا، ماں کی بھی نیچر ہے، بے شک ہے، لیکن پہلے باپ کی نیچر ہے۔ باپ کو بھی یاد رکھو، احمد عیسیٰ کی طرح حرام زادے نہیں بننا، پیور حرام زادہ ہے، کیونکہ محمد کے فلٹر سے اس نے تو اپنا اعتراف کر لیا، اعتراف جرم ہو گیا ہے۔ اب جو ہم بات کر رہے تھے وہ کہ وہ شیطان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور ضرور کہتے ہیں تمہیں یا حکم دیتے ہیں تمہیں نافرمانی کا، اپنے منہ کی باتوں سے نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، جیسے احمد عیسیٰ نماز نہ پڑھو، حج بھی دجل ہے، نماز بھی دجل ہے، روزہ بھی دجل ہے، زکوٰۃ بھی دجل ہے، اس لیے کہ احمد عیسیٰ اس دور کا سب سے بڑا چبل ہے۔ یہ عاجزی کے طریقے ہیں کہ عاجزی میں غریبوں کو کھلاؤ، یہ زکوٰۃ ہو گئی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ایک منظر پیش کیا ہے سورہ مدثر میں آخر میں، کہ جنتی اور جہنمی جب آپس میں باتیں کریں گے تو جنتی یتساءلون، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے، یتساءلون سوال کریں گے، پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، چودھری صاحب تمہیں کیا ہوا، اور فلاں میرے دوست تجھے کیا ہوا، تجھے اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں کیوں ڈالا؟ ما سلککم فی سقر، اور تمہیں کیا ہوا، تجھے اللہ نے دوزخ میں کیوں ڈال دیا؟ ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں ڈالا، سقرات میں کیوں پھینک دیا، آگ میں کیوں پھینکا؟ ما سلککم فی سقر، قالوا، وہ آگے سے کہیں گے، دوزخی کہیں گے، لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، اللہ نے اس لیے دوزخ میں پھینک دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، من المصلین، ہم مصلی نہیں تھے، ہم مصلی نہیں تھے۔ اب مصلی کا لفظ ایک قوم پہ بولا جاتا ہے جو بیچاری ذلیل اور تیسرے درجے کی ذلیل قوم ہے، تھرڈ پرسن، وہ جو ذلیل ہے وہ کہ ما سلککم فی سقر، تجھے کیوں دوزخ میں ڈالا گیا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مصلی نہیں تھے۔ جب مصلی نہیں تھے تو اللہ کو غصہ ہے، تم مصلی نہیں بنے، پہلے مصلی بننا ضروری ہے۔ احمد عیسیٰ کا ترجمہ، مصلی بننا ضروری ہے۔ اب کیسے مصلی بنے؟ جس طرح احمد عیسیٰ بن گیا وہ مصلی بن جائے۔ یا اگر تم نے داڑھی رکھی ہے تو مڈا لو، کیونکہ یہ داڑھی گند ہے، فضلہ ہے۔ آگے فرمایا، چلو یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، اور اس کے اوپر کافی لوگ بول بھی رہے ہیں، مجھے سوال بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اگلا مسئلہ تو اگر لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ولم نکو نطعم المسکین، اللہ نے ہم میں اسے لیے دوزخ میں پھینک دیا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، سانپ بن کے بالوں پہ بیٹھ گئے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں زکوٰۃ نہ دینے کے خمیازے میں دوزخی فرما دیا، دوزخ میں پھینک دیا۔ اب یہی شیطانی طاغوتی قوتیں ہیں،
तागूती कुव्वतें हैं जो तुम्हें दीन से रोकती हैं और दीन इस्लाम से पीछे हटाती हैं कि दीन इस्लाम कोई शय नहीं। दीन इस्लाम की मैंने धज्जियाँ उड़ा दी। धज्जियाँ दीन इस्लाम की क्या उड़ा रहा है? दोज़ख का सामान कर रहा है, खुद मरेगा, कारिया हम पे भेज रहा है। आज करीब इस पर कारिया आने वाली है, पता नहीं इस साल आ जाए या अगले साल, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा देर नहीं है, ये मेरी पेशीन गोई है। बस अब इसकी इंतहा हो चुकी है, किसी वक्त भी इस पर कारिया आ सकती है। युरीदूना अन यतहाकमू इल तागूती वक़द उमिरू अन यकफरू व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा। और शैतान ये चाहता है, युरीदु शैतानु, शैतान ये चाहता है, शैतान चाहता है ये कि उनको गुमराह कर दे, अन युदिल्लहुम, रास्ते से भटका दे। कितना दलालन बईदा, बहुत दूर की मुराद, गहरी गहरी गुमराही में, गहरी गुमराही में। जिस तरह अहमद ईसा मदर नेचर को खुदा बना बैठा और पिदर नेचर का पता ही नहीं, यानी प्योर हराम ज़्यादा बना रहा है सबको। बाप को छोड़ो, मदर नेचर अपनाओ, मदर नेचर अपनाओ, मदर नेचर अपनाओ। तो पिदर नेचर ना अपनाई जाए तो हराम ज़्यादा बंदा बनता है ना। पिदर नेचर भी है, पहले पिदर नेचर है, बाद में मदर नेचर है। हरामजादों की एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, जिस तरह ये गुलाम कादियानी की नस्ल से, यानी कादियानियों से, मिर्ज़इयों से पिटकर नबी बन बैठा, अपनी नबूवत का दावा कर बैठा। चलो आगे तर्जमा करते जाते हैं जल्दी से। अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, शैतान तुम्हें बहुत बड़ी गहरी गुमराही में फेंकना चाहता है। वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु, और जब कहा जाए उनसे कि तुम उस चीज़ की तरफ आओ जो अल्लाह ताला ने उतारी है, इलर रसूल, रसूल की तरफ, रसूल की तरफ। रअयतल मुनाफ़िकीना यसुद्दू अन्का सुदूदा, देखेगा महबूब तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकों को रुकावटें डालेंगे आपके रास्ते में, जोरदार, सुदूदा, रुकावटें डालना, पूरा जोर लगाकर महबूब आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। जिस तरह अहमद जोर लगाकर कहता है कि नबियों ने आना है, हालांकि वजाहत आ गई कुरान पाक ने, पूरे कुरान पाक में जहाँ कहीं भी ये माजी का सीगा है, अरसलना का, मीन कबली का, अरसलना का, इसी तरह कुरान ये भी है उनजिला इलई का, आप तरफ नाज़िल किएगा, वमा उनजिला मीन कबली, और वो जो आपसे पहले नाज़िल किया गया, बाद का तो जिक्र ही नहीं। अब ज़बरदस्ती कोई बाद में कहे मुझ पर भी नाज़िल हो गया कुरान पाक, मुझ पर भी नाज़िल हो गया जिब्रील अमीन, मुझ पर भी नाज़िल हो गया जनाब फलां, तो बिल्कुल झूठ बोलता है। उन पर तो शैतान भी नाज़िल नहीं होता, सिर्फ दिलों में वसवसे डालता है, दिलों में कह देता है कोई तू नबी बन जा। तो मैं कहा मुझे वही हो गई है, मुझे भाई ये शैतानी वही है, ये शैतानी काम है जो अल्लाह ने फरमाया है। अन यतहाकमू इला तागूती, तागूती कुव्वतें तुझे हुक्म देती हैं कि इस तरह कर, इस तरह कर, लेकिन क़यामत वाले दिन ये बात भी नहीं सुनी जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा तुझे मैंने अक्ल दी, अर्ज करेगा हाँ या अल्लाह दी, तुझे सिमात दी, तुम्हें आंखें दी, आंखें दिए गए, काम दिया गया, अपना सब कुछ सुनते जानते हो, लेकिन इसके बावजूद अहमद ईसा की बात फिर मानते हो। जब अल्लाह ने माजी के सीगे इस्तेमाल फरमाए हैं, सारा काम तो माजी में हो चुका, अब अहमद ईसा की क्या ज़रूरत थी हमें, तो उसको हम मान लें। हम तो नहीं मानते, जो मानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हमें क्या ज़रूरत है अहमद ईसा को माने, जब अल्लाह ने सारे के सारे सीगे माजी की इस्तेमाल फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम से सब को पहले हो चुका। अब जो ना माने लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ بس کیسی ہوگی یا کیا ہوگا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی، بما قدمت ایدیہم، اس کے بدلے جو انہوں نے ان کے ہاتھوں نے کمایا، ثم جاؤکم، پھر وہ آپ کے پاس آئے، کیا کرتے؟ قسمیں اٹھاتے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے آئے، ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم پر احسان فرماتا، اللہ اگر چاہتا تو ہم پر احسان فرماتا۔ یا یوں کہتے کہ قسم ہے اللہ کی، ہم تو یہی ارادہ رکھتے ہیں، انا اردنا، ہم تو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ احسان کی جائے اور جتنا بھی ہو سکے میل جول بڑھایا جائے، جتنی بھی توفیق ہے، جتنی بھی طاقت ہے، توفیق کا اپنی طاقت مطابق احسان بنا کرنا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا ان لوگوں کے بعد جو نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ان اردنا احسان، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، وہ توفیق جتنی بھی طاقت اللہ نے دی ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا جانا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم، ان لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فعارض عنہم وعظہم، محبوب ان سے بچ، یہ بڑے کافر لعین مردود ہیں، ان سے دور رہے، یہ بڑے لعین مردود ہیں۔ وَقُلْ لَهُمْ، کہہ دو ان کے لیے، فی انفسہم قولا بلیغا، جو کچھ بھی بات ہے ان کے اندر وہ گہری بات ہے، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ اپنے نفسوں میں سوچتے ہیں، قولا بلیغا، گہری بات۔ اور ان کا معاملہ میں ان سے رسا بات کو، یعنی اچھی بات کو، قولم بلیغا، چلو جان چھڑاؤ۔ آگے فرمایا، یہ 5ویں آیہ مقدسہ پڑھ رہے ہیں، 4 کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا یطاع باذن اللہ، نہیں بھیجا ہم نے، یہ ماضی کا صیغہ، ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کسی رسول کو بھی، الا لیطاع، یہ کہ اس کی فرما برداری کی جائے، الا، مگر اس کی فرما برداری کی جائے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ آگے بڑا پیارے الفاظ ہیں اگلے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر بے شک وہ آپ کے پاس آ جاتے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جاؤک، آپ کے پاس آ جاتے، ماضی کا صیغہ، فاستغفر اللہ، پس اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا، واستغفر لهم الرسول، اور ان کی بخشش کی دعا نبی علیہ السلام بھی کر دیتے، بخشش کی دعا مانگتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ضرور پاتے وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ آج کا درس پاک اتنا بڑا ہے، جھوٹے نبیوں پہ خدا کی لعنت، اور جو قرآن پاک کو بدلتے ہیں ان پر بھی خدا کی لعنت، اور جن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا اور اپنے آپ کو نبی بنانے کی سعی میں ہیں، ان پر بھی خدا کی لعنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شریر خناس لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آخر میں پھر کہہ رہا ہوں جو پہلے کہی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جتنے بھی ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نیک لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔